غلط فہمی بہت عام ہے، اور یہ غلط فہمی اتنی خطرناک ہے کہ اس نے انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی مصیبت، تکلیف یا بلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عیش و آرام کی زندگی خدا کی نعمت ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ہاں کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جو کبھی کسی مشکل یا مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو۔ اس بات کو اس کی عدم قابلیت کی علامت اور خدا سے دوری کا نشان سمجھتے تھے۔ قرآن و حدیث میں یہ موضوع بار بار ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے فلاں پیغمبر یا فلاں نیک بندے کو مصیبتوں یا بلاؤں میں ڈالا، یا یہ کہ بلائیں خاص طور پر انہی پر آتی ہیں جن پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے۔ دراصل مشکلات و مصائب تحفہ الہی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ یتعہد المؤمن بالبلاء کما یتعہد الرجل اہلہ بالہدیۃ من الغیبہ۔ جس طرح پردیس سے کوئی شخص اپنے گھر والوں کو تحفہ بھیجتا ہے، اسی طرح بندہ مومن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ یا ایک اور حدیث میں آیا ہے ان اللہ اذا احب عبدا غتہ بالبلاء غتہ۔ اللہ جب کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو مشکلات و مصائب میں غوطہ دے دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک خط والی بصرہ عثمان بن حنیف کے نام لکھا، جس میں آپ عثمان بن حنیف کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیش و عشرت میں نہ پڑیں اور اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں۔ پھر اپنی سادہ اور عیش سے خالی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خود جو کی روٹی پر قناعت کرتا ہوں اور کسی طرح کے عیش و آرام میں نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ اس پر تعجب کرتے ہوں کہ علی ایسی خوراک کھا کر کیسے اتنی طاقت برقرار رکھتے ہیں کہ دوسرے دلاوروں کا مقابلہ کر سکیں اور جیت سکیں۔ قاعدے سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے اس طرز زندگی کی وجہ سے وہ اپنی طاقت کھو بیٹھتے اور کمزور ہو جاتے۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ جفا کشی کی زندگی سے طاقت نہیں گھٹتی، بلکہ طاقت عیش و آرام اور ناز و نعمت کی زندگی سے گھٹتی ہے۔ فوراً یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی محبت و عنایت کا تقاضا یہ ہو کہ اس کو مصائب و مشکلات میں مبتلا کر دیا جائے۔ مہر و محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آرام و راحت کا سامان فراہم کیا جائے، نہ یہ کہ بے آرامی و تکلیف کا۔ قرآن و سنت میں ایک اور لفظ آیا ہے جس سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ امتحان کا لفظ ہے۔ اللہ مصائب و مشکلات کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ اس سے ناواقف ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے جو امتحان لینے کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہتا ہے؟ کیا خود قرآن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں، کوئی حرکت و جنبش ایسی نہیں، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کا پورا حال حق سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہ ہو اور اس پہ منکشف نہ ہو؟ پھر امتحان کے کیا معنی؟